قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ بہت عظیم دعا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں سمجھنے کی ہیں، لیکن کچھ منٹوں میں آپ ایک دو چیزیں اس کے بارے میں سمجھنے بہت فائدہ ہوگا. پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ اس میں ایک کمپیریسن کیا جا رہا ہے، کانٹراسٹ کیا جا رہا ہے ابلیس کے ساتھ. جب ابلیس کی پکڑ ہوئی تھی تو اس نے فوراً آگے سے جواب دیا تھا، حاضر جواب تھا وہ. استغاثہ خیر منہ. آدم علیہ السلام بھی حاضر جواب ہو سکتے تھے. جب ان کی پکڑ ہوئی ہے تو وہ یہ بھی کہہ سکتے، کیونکہ یعنی سزا کے طور پر کیا کیا جا رہا ہے، ان کو زمین پہ بھیجا جا رہا ہے. لیکن زمین پہ بھیجے جانے کا حکم تو پہلے سے جاری ہو چکا ہے، یہاں تک کہ ابلیس کو بھی معلوم ہے، فرشتوں کو بھی معلوم ہے. تو وہ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو سارا پلان تھا آپ کا کہ میں درخت سے کھاؤں گا، اور پھر میری قدر میں تھا کہ میں دنیا میں جاؤں، تو آپ نے سارا سیٹ اپ کیا ہے، تو اس میں میری کیا غلطی ہے، یا دوسری طرف وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ شیطان کی وجہ سے میں نے کیا، میری غلطی تھوڑی ہے، اس نے ورغہ لایا تھا، شیطان کے قبضے میں آ گیا، اس کی باتوں میں آ گیا. تو اس کے پاس بھی ایکسکیوزز تھیں بنانے والی نا. لیکن آدم علیہ السلام نے اور ہماری مدر حوا نے اس کے بارے میں کوئی اپنی طرف سے عذرت پیش کرنے کی کوشش نہیں کی، کوئی ایکسکیوز نہیں بنائی. سیدھا سیدھا کہہ دیا قال ربنا ظلمنا انفسنا. دونوں نے کہہ دیا ہمارے رب، ہم نے اپنے نفس کے ساتھ، اپنے ہی ساتھ ہم نے ظلم کیا، ہم نے ہی یعنی اپنے غلطی کا اعتراف کیا. اس غلطی کے اعتراف کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب انسان غلطی کرتا ہے نا تو وہ شرمندہ ہوتا ہے، اور جب وہ شرمندہ ہوتا ہے تو جس کے ساتھ غلطی کی ہوتی ہے اس کا سامنا کرنا مشکل ہوتا ہے. اگر بچہ اسکول میں کلاس میں لیٹ آ رہا ہے نا تو نظریں چھپا کے جا کے بیٹھے گا. اگر آپ نے باس نے آپ کو کوئی انسٹرکشن دی تھی کہ آپ نے یہ پروجیکٹ فلانا ختم کرنا ہے اور آپ ختم نہ کر سکے، ٹائم پہ ختم نہ کر سکے، تو آپ وہ کال کرے گا تو آپ کال کرنے میں بزی ہو جائیں گے، اٹھانے میں، کیونکہ جس کا سامنا جس کو ڈس اپوائنٹ کیا ہوتا ہے نا، جس نے آپ سے توقع رکھی تھی اور آپ نے اس توقع پر آپ پورے نہیں اترے، اس کو آپ اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آدم علیہ السلام نے ہمیں اب ایک بہت عظیم درس دیا ہے، آدم نے اور ہماری مدر حوا نے. وہ کیا درس دیا ہے کہ جب آپ غلطی کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے شرمندگی ہوگی، اور جب شرمندگی ہوگی تو انسان سمجھتا ہے کہ اب میں کس منہ سے اللہ سے بات کروں، دیکھو میں نے حرکت کیا کی ہے، اب میں کس منہ سے میں نماز پڑھوں گی، اس نماز کا کیا فائدہ ہوگا، ان دعاؤں کا کیا فائدہ ہوگا. ایک طرف میری حرکتیں دیکھو، میری غلطی دیکھو، دوسری طرف دیکھو کہ میں اللہ تعالیٰ سے میں درخواست کروں، میں میری حیثیت کیا رہ گئی اب. تو اور یہی چیز شیطان چاہتا ہے کہ جس طرح اس کے اندر اب امید نہیں ہے، وہ چاہتا ہے ہمارے اندر بھی امید نہ ہو. لیکن آدم علیہ السلام نے ایک بڑی عظیم مثال دی ہے ہمیں کہ انہوں نے فوراً کہہ دیا قال ربنا ظلمنا انفسنا. دوسرا ایک بائبل سے کانٹراسٹ ہے، ایک تو ابلیس سے کانٹراسٹ ہے، دوسرا بائبل سے کانٹراسٹ. بائبل میں جو قصہ اب بدل کر بیان کیا گیا ہے، اس میں کیا ہوا ہے کہ غلطی اصل میں ابلیس نے سوچا کہ وہ حوا کو اپنے یعنی اسکیم کے اندر پھنسائے، ان کو کنونس کرنے کے بعد پھر حوا جا کے آدم کو پھنسائیں گی. تو اصل غلطی حوا کی ہے، قرآن نے ایسی بات نہیں کی. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اس نے ان دونوں کو پھسلایا، ان دونوں نے کہا ہم دونوں نے غلطی کی. یعنی ہوتا یہ ہے کہ جب غلطی ہوتی ہے نا کسی سے، اگر دو سے غلطی ہوئی ہو تو فوراً خیال آتا ہے نہیں اصل میں ٹھیک کرنے والا تھا، اس کی باتوں میں آ گیا، اس نے پتہ نہیں کیوں مجھے روکا نہیں. پھر دوسرا کہے گا اچھا میں نہیں روکا، تم نے تو بھی نہیں روکا نا. یعنی ایک دوسرے کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں جب پکڑ ہوتی ہے اکٹھے. جیسے اسکول میں ٹیچر ہوں تو اگر میری کلاس میں بچے اگر بات کر رہے ہوں گے تو میں روکوں گا کسی کو، میں سب کو سزا ملے گی، نہیں میں نے شروع نہیں کی تھی، اس نے شروع کی تھی، اس نے پہلے یہ کیا تھا. پھر وہ کہے گا تم نے پہلے یہ کیا تھا، اور وہ ایک دوسرے پہ اشارے کر کے ایک دوسرے کو بلیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تم فی قرآن میں بھی اس چیز کا ذکر ہے کہ تم ایک دوسرے پر اشارے کرنے لگے. اس کو سائیکالوجی میں کہتے ہیں ڈیفیوژن آف رسپانسبلٹی، یعنی انسان اپنی ذمہ داری لینے کے بجائے باقی ہر جگہ پر وہ کہے کہ نہیں یہ اس کی غلطی اس لیے مجھ سے غلطی ہوئی، میری تھوڑی تھی. لیکن ان دونوں نے اکٹھے غلطی کا اعتراف کر کے کلیکٹیولی کہا ربنا ظلمنا انفسنا، ہم دونوں سے غلطی ہوئی ہے، ہمارے رب ہم دونوں نے اپنے نفس سے غلطی کی ہے. ذمہ داری لی ہے انہوں نے، اور یہ ذمہ داری لینا بھی بہت بڑا لیسن ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، یعنی انسان کو اپنے اوپر بہت پوری نظر ہے، بصیرت سے نظر ہے اس کو اپنے اوپر، اپنی حرکات کے اوپر، اپنی سوچ کے اوپر. جتنی بھی آگے سے وہ جو ہے بہانے بناتا رہے، جتنی بھی ایکسپلینیشنز دیتا رہے، اس کو پتہ ہے وہ اصل میں کیا کر رہا ہے. لیکن میرے نزدیک اس آیت میں اور اس دعا میں جو سب سے بڑا درس ہے، جس سے مجھے فائدہ ہوا، وہ یہ ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ انسان کو کتنا بڑا مقام دیا گیا، کتنا زبردست اعزاز دیا گیا.
اور کتنی آسان سی جو ہے وہ توقع رکھی گئی. کوئی بڑا بوجھ نہیں ڈالا انسان کے اوپر، آدم علیہ السلام کے اوپر اور حوا کے اوپر، اور انہوں نے اتنے چھوٹے سے بوجھ کو وہ نہ اٹھا سکے، اور نہ اٹھانے کے بعد ان کو زمین پہ لایا گیا، یعنی ایک اتنے اونچے مقام سے اتنا نیچے لایا گیا. اور اتنا نیچے لائے جانے کے بعد انسان ڈپریس ہو جاتا ہے نا، میں کہاں تھا، میں کہاں پہنچ گیا، کہاں میں کس مقام پر تھا اور میں کتنا گر گیا. اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے شروع سے ہی ہمیں دکھا دیا دو مخلوق کا گرنا. ایک ابلیس گرا ہے اپنے مقام سے، اور ایک آدم علیہ السلام اور حوا گرے ہیں اپنے مقام سے. لیکن جو انسان کا گرنا ہے اور ابلیس کا گرنا ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک آفر دی ہے اور اس نے وہ آفر قبول کیا. وہ کیا ہے؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، آدم کو اپنے الفاظ سے ملاقات کروا دی، اپنے الفاظ کچھ دے دیے اور ان کے ذریعے اس کی توبہ قبول کر لی. یہ وہ الفاظ ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا تم کتنی بھی بڑی غلطی کر لو، کتنی بھی بڑی تم سے بھول ہو گئی ہے، لوگ تمہارے بارے میں کہیں گے تمہیں کوئی معاف نہیں، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، تم تو جہنم میں جاؤ گے ہی جاؤ گے، تم نے جو کیا ہے وہ کبھی معاف نہیں ہو سکتا. یعنی لوگ تیار ہو جائیں گے آپ کی زندگی میں آپ کو جہنم بھیجنے میں، جیسے ان کو کہیں سے ڈائریکٹ فیکس آئی ہے، کوئی ای میل آئی ہے کہ ان کے پاس گارنٹی ہے کہ اللہ کیا معاف کرے گا اور کیا معاف نہیں کرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے قصے کے ذریعے ہمیں کیا سکھا دیا کہ جو لوگ آدم علیہ السلام کی طرح ہوں گے وہ ابلیس کے راستے پہ نہیں جا رہے، وہ آدم کے راستے پہ جا رہے ہیں. غلطی تو ہونی ہی ہے، کلو بنی آدم خطا، آدم علیہ السلام کی تمام مخلوق غلطیاں کرنے والی ہے. خطا کہتے ہیں صیغۃ المبالغہ يدل على التکرار، تدل على التکرار، ایسا لفظ جس میں بار بار ہوتی ہے چیز. خطا غلطی کرنا، پھر غلطی کرنا، پھر غلطی کرنا، پھر غلطی کرنا، اس کو خطا کہتے ہیں. اور پھر خیر الخطائین التوابون، حدیث میں آتا ہے کہ جو غلطی کرنے والے ہیں، بار بار کرنے والے، ان میں سے بہترین کون ہے؟ جو بار بار توبہ بھی کر لیتے ہیں. یعنی غلطی ہوگی انسان سے، لیکن وہ سنسیئرلی اللہ تعالیٰ کے پاس جائے، پہلے اعتراف کرے کہ غلطی واقعی مجھ سے ہوئی. وہ انوائرمنٹ کو بلیم نہ کرے، سوسائٹی کو بلیم نہ کرے، حکومت کو بلیم نہ کرے، والدین کو بلیم نہ کرے، کسی اور ویدر کو بلیم نہ کرے، موسم کو بلیم نہ کرے. یعنی اگر آپ نے کسی پہ الزام لگانا ہے تو آپ دنیا جہاں میں کائنات پہ الزام لگا سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہوا ہے، میری وجہ سے تھوڑی. لیکن پہلے خود ذمہ داری رہے، ربنا ظلمنا انفسنا. پھر دوسری بات کہ ٹھیک ہے آپ نے مان لی، آپ نے اپنی غلطی مان لی، آپ نے مان لیا جو غلطی آپ نے کی ہے وہ آپ نے خدا کے خلاف جرم نہیں کیا، خدا کا آپ نقصان نہیں کر سکتے. آپ نے کسی اور کے خلاف جرم نہیں کیا، آپ نے اصل میں جو جرم کیا، جو میں نے جرم کیا، وہ میں نے اپنے خلاف کیا، زیادتی میں نے اپنے ساتھ کی ہے، اپنے آپ کو میں نے نیچے گرایا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اور اگر آپ نے ہمارے اوپر ہمیں معاف نہ کیا. تغفر لنا کی آسان زبان میں ترجمہ جو کریں گے وہ ہمیں معاف نہ کیا. غفر عربی میں اصل میں کہتے ہیں کسی چیز کو ڈھکنے کو، اسی لیے مغفر عربی میں ہیلمٹ کے لیے آتا ہے، جو سر کو ڈھکتا تھا نا پرانے زمانے میں، جو جنگجو ہوتے تھے وہ پہنتے تھے اپنے سر پہ، وہ مغفر پہنتے تھے. تو یہ اور چادر کے لیے بھی ایک لفظ مغفر کا استعمال ہوتا تھا. تو غفرہ کا لفظ ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھکنے کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ جب معاف کرتا ہے نا تو وہ آپ کی پرانی چیز کو ڈھک دیتا ہے. اور اس میں بھی ایک فلسفہ ہے کہ جو چیز خدا نے ڈھک دی، یعنی آپ نے معافی مانگ لی، اللہ نے ڈھک دی، اس کا مطلب ہے آپ کو بار بار اس چیز کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو بار بار اپنے آپ کو پیٹنے کی ضرورت نہیں، مجھ سے وہ غلطی ہو گئی. نہیں، آپ نے دل سے آپ نے استغفار مانگ لی. اب آپ آگے کی سوچیں، پیچھے نہ جائیں.